بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمندر بھی اللہ کی مخلوق اور پہاڑ بھی اللہ کی مخلوق۔ یہ دیکھیے ڈولفنس، اور اتنی ڈولفنس سمندر میں اچھل کود رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو رزق دیتے ہیں۔ یا سبحان اللہ۔ مالدیپ کے ملک کیپٹل کے دارالحکومت کے نزدیک مختلف جزائر ہیں۔ آج ماشاءاللہ بیانات کے بعد یہاں ساتھیوں نے یہ طے کیا کہ ہم سب باہر سمندر دیکھنے اور جزیرے دیکھنے چلتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ لکی یا خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو ایسے غول کے غول دیکھنے کو لائیو مل جاتے ہیں، اور ہمارے چاروں طرف اس وقت ڈولفنز ہی ڈولفنز ہیں۔ سمندر کو دیکھ کر وہ آیت یاد آتی ہے، وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ واقعہ کہ جس میں انہوں نے کہا کہ اللہ میں دعوت کروں گا آپ کی مخلوق کی، اور پھر جنات کے ساتھ مل کر ایک عرصے تک تیاری کرتے رہے کہ اللہ کی مخلوق کو کھلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بادشاہت دی ہے تو دعوت کروں گا۔ دعوت کرنا انبیاء کا طریقہ ہے، اور دوسروں کو کھلانے کی طبیعت، عادت، نیچر نبیوں والی ہے۔ اور پھر بڑی تیاری کے بعد اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہاں سے شروع کریں، اور پھر کہا کہ چلو سمندر سے شروع کرتے ہیں۔ تو ایک مچھلی آئی، اور وہ ایک مچھلی ساری کی ساری جو تیاری تھی دعوت کی، اس ساری کی ساری تیاری کو ایک نوالا بنا کے کھا گئی۔ اور یہ بھی لکھا گیا ہے، آتا ہے اس واقعے میں کہ اس نے کہا کہ سلیمان میں تو تمہاری وجہ سے بھوکھی رہ گئی، اللہ تعالیٰ اس طرح کے 7 نوالے دن میں 3 مرتبہ کھلاتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیے ڈولفنس نظر آ رہی ہیں۔ تو کہیں بھی جائیں دنیا میں مادے پر نظر نہیں ہونی چاہیے، مالک پر نظر ہونی چاہیے۔ تصویر پر نہیں، مصور پر نظر ہونی چاہیے۔ مخلوق پر نہیں، خالق پر نظر ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کتنے بڑے ہیں جنہوں نے یہ ساری مخلوقات بنائی ہیں، اور جو ان ساری مخلوقات کو رزق دیتے ہیں۔ وہ اللہ جنہوں نے زمین کو، سمندر کو، دریاؤں کو، پانی کو انسانوں کے لیے مسخر کر دیا۔ وہ جو کہتے ہیں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ یہ سب اس مالک کی مخلوق ہے۔ جو انسان دنیا کو دیکھ کر خالق اور مالک کو بھول جائے وہ کوئی اچھا انسان نہیں ہے۔ یہ اللہ کی مخلوق دیکھیے، یا سبحان اللہ، کیا منظر ہے، کیا منظر ہے۔ اس کے جلوے تو ہر طرف ہیں، وہ تو ہر جگہ ہے، دیکھنے والی آنکھ ہونی چاہیے۔ وہی مالک، وہی خالق، وہی رازق، وہی داتا، وہی مولا، وہی سب کچھ۔ یہ ساری کی ساری دنیا اللہ نے بنائی ہے، بڑی خوبصورت، بڑی حسین ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ۔ دنیاوی زندگی کیا ہے؟ کھیل کود ہے۔ اصل کہاں ہے؟ اصل کہاں ہے؟ فرمایا اصل ہمارے پاس ہے، اصل ہمارے پاس ہے۔ یہ تو متاع ہے۔ متاع کہتے ہیں بہت قلیل، بہت تھوڑا، بہت کم۔ مسافر جو زاد راہ لے کے چلتے ہیں اسے بھی متاع کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں اردو کے ایک شعر میں بھی استعمال ہوا ہے، کارواں کے دل سے کیا تھا وہ؟ متاع، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ متاع میرے ذہن میں نہیں آ رہا، کسی ساتھی کو یاد ہو تو نیچے لکھیں کمنٹس میں۔ متاع پر ایک شعر ہے اردو کا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ مناظر دیکھیے آپ۔ آج ہم نے بہرحال یہاں ڈولفن دیکھے، ساتھیوں نے یہ کہا کہ آپ بڑے لکی ہوں گے اگر آپ کو ڈولفنس نظر آئے، لیکن الحمدللہ غول کے غول نظر آئے، اور یہ منظر ہم نے دیکھا، اور یہ سب اللہ نے سکھایا ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو برابر کیا، اور پھر اس کو اس کے مطابق سمجھ عطا فرمائی۔ وہ پتھر بھی تو ہے نا، یتفجر منہ الانہار یہبط من خشیۃ اللہ، جو لڑک پڑتے ہیں اللہ کے خوف سے اور ان سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ سمندر کی مچھلیاں بطن سمک میں، فش کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کو 40 دن رکھا، اور پھر اس سے نکالا۔ وہ اللہ جو مالک اور خالق ہے کل جہانوں کا، زمینوں کا، آسمانوں کا، سمندروں کا، جزیروں کا، خشکی کا، بحر و بر کا، چرند اور پرند کا، وہ ہم سب کا خالق اور مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت
اللہ تعالیٰ کے خزانوں پہ نظر، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کا یقین جب یہ دل میں اترتا ہے تو پھر اس دنیا کو دیکھ کر دنیا میں دل نہیں لگتا، پھر جنت کی خواہش اور اس کی امنگیں دل میں کروٹیں لیتی ہیں۔ بہرحال اس دنیا سے 10 گنا بڑی، پوری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت تو سب سے ادنا جنتی کی ہوگی، جسے اللہ تعالیٰ سب سے آخر میں جہنم سے نکالے گا۔ تو جو اللہ کے محبوب بندے ہیں ان کی جنتیں کیسی ہیں؟ ہاں، ہمیشہ کا ٹھکانہ جنت ہے، سکھ کی جگہ، خوشی کی جگہ، مزے کی جگہ، وہ جنت ہے۔ یہ دنیا عارضی، یہاں کے دکھ عارضی، یہاں کے سکھ عارضی، یہاں کی زندگی عارضی، یہاں کا مال مادہ، یہاں کی دولت شہرت منصب، ہر چیز عارضی ہے۔ اگر کوئی چیز مستقل ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تقدس کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں جو لافانی ہیں، جو جنت میں ملنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات عالی کا یقین نصیب فرما دیں۔ ڈولفنس دکھانے کے لیے آپ کو میں نے یہاں پر لائیو لیا تھا، اور یہ عادت ہمیں پڑ جائے کہ جب بھی ہم کسی چیز کو دیکھیں تو ہمیں اللہ یاد آئے، اللہ کے خزانوں پر ہماری نظر جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک بات دل چاہتا ہے اور بتانے کو، مالدیپ جو جزائر کا ملک ہے اور چھوٹا سا ملک ہے، دنیا کے 10 چھوٹے ممالک میں شامل ہے، یہاں بالکل پاکستان کی طرح اتنی ماشاءاللہ داڑیاں ہیں مسلمانوں کی، اتنا پردہ ہے، بالکل ویسے ہی برقع، نقاب، گلوز، اور نمازوں کے ٹائم ہمیں سعودی عرب کے بارے میں تو معلوم تھا، مالدیپ کے بارے میں معلوم، نمازوں کے ٹائم ساری دکانیں، سارے کاروبار، سارے ہوٹلز بند ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ جو فرینچائز وغیرہ ہیں وہ غیر ملکیوں کے پاس ہے، وہ بھی بند ہو جاتی ہیں ٹیلی فون کی، اور اس طرح کے تمام ادارے نماز کے وقت بند ہو جاتے ہیں، اور نمازیں بالکل ابتدائی وقت میں پڑھتے ہیں۔ کل میرا پہلا دن تھا، میں 1 بجے مسجد پہنچا نماز پڑھنے تو پتہ لگا 12:16 میں نماز ہو چکی ہے، اور 3:15 بجے پھر ظہر کا وقت لکھا ہوا تھا۔ تو ماشاءاللہ نمازی بھی ہیں، مسجدیں بھی یہاں پر آباد ہیں، جگہ جگہ مساجد ہیں، اور نماز اسپیکروں میں ہوتی ہے عام دنوں میں بھی، جس طرح دبئی میں آپ کو جگہ جگہ اذانیں اور نماز کی آواز آ رہی ہوتی ہے، اسی طرح الحمدللہ یہاں مالدیپس میں بھی ہے۔ اور یہاں پر بے تحاشا ٹورسٹ آتے ہیں، جس میں سے اکثریت گوروں کی، یورپینس کی ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں پر کوئی نائٹ لائف نہیں ہے، کلبز نہیں ہے، بارز نہیں ہے، کعبہ خانے نہیں ہیں، فحاشی کے اڈے نہیں ہیں، شراب کی اجازت پہ کچھ، اور ساحلوں پر جو ہے وہ گندے لباس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، دور دراز جزیرے جو لوگوں نے پرائیویٹ خرید رکھے ہیں، وہاں یہ سہولتیں وہ لوگوں کو دے تو دے، لیکن الحمدللہ بہت بہترین مسلمان ملک ہے۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب یہاں مامون عبدالقیوم صدر ہوتے تھے، جنرل ضیاء الحق رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، تو بڑے اچھے تعلقات تھے پاکستان سے، اور اب بھی اچھے تعلقات ہیں، آن ارائیول ویزا ہے اور مفت ویزا ہے پاکستانیوں کے لیے۔ اور یہاں پر الحمدللہ بڑے پاکستان کے پڑھے ہوئے ساتھی بھی ہیں، جامعۃ العلوم الاسلامیہ بلور ٹاؤن کے، دارالعلوم کراچی کے پڑھے ہوئے ساتھی بھی ہیں الحمدللہ۔ اور اسی طرح میں سن 2000 میں کلیہ دعویٰ اسلامیہ میں اپنا ماجسٹیر کر رہا تھا، ایم فل کالج سویلائزیشن میں، تو وہاں کے پرانے ساتھیوں سے الحمدللہ رابطہ تھا، وہ سب یہاں ملے، وہ ماشاءاللہ بڑا دین کا کام کر رہے ہیں، اور کوئی مسلکی تفریق نہیں ہے، اور 98.5 98.5% مسلمان ہیں، اور بڑے بہترین مسلمان ہیں ماشاءاللہ یہاں کے۔ یا سبحان اللہ، یا سبحان اللہ، یا سبحان اللہ۔ بار بار ایک ہی خیال دل میں آتا ہے